अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत के और मैं हूं हिना चौधरी। नाज़रीन, बात करेंगे आज हम पाकिस्तानी मईशत के हवाले से 2020 में क्या प्रोग्रेस रही, क्योंकि सब जानते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा कोविड-19 की वजह से। बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर असर हुआ। पाकिस्तान में ऑल्दो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम इकोनॉमिक डाउनफॉल आएगा और चीज़ें बड़े बेहतर अंदाज में मैनेज भी की गई। तो ज़रा कवर करने की कोशिश करेंगे 2021 में अभी इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर, सरप्लस को लेकर, और जो हमारे सी पैक और बहुत सारे जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के, उनमें क्या प्रोग्रेस रहेगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट एहसान इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया सर। सबसे पहला सवाल तो यही, आजकल सब लोग इसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि 2020 में तो अब हम जानते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रही, सबको पता है कोविड-19 की वजह से। वो आपसे मैं चाह रही हूँ आप वो शेयर कर लें सबसे पहले कि वो प्रोग्रेस क्या रही, क्या डाउनफॉल रहा हमारा बेसिकली। हमें दो तीन चीजों को देखना होगा। नंबर वन इज दैट कि इस दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सेहत के शोबे पे इतना सारा पैसा खर्च किया जाए, और हमारे पास फंड्स भी कम थे, बजट भी कम था, और हमने सेहत पे बहुत ज्यादा खर्चा किया। नंबर वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नंबर टू इज दैट कि हमने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया, और हमने आखिरी 6 माह में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सरप्लस अचीव किया। और ये कैसे मुमकिन हुआ कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा तवज्जो दी थ्रू डिफरेंट एक्सपोर्ट पॉलिसीज, और इंपोर्ट्स को कर्व किया। इंपोर्ट्स को कर्व करने से कुछ हमें मसाइल जरूर आए, वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर थ्री इज दैट कि हमने ओवरऑल जो एक्सपेंसेस हैं वो कम किए। वो चाहे वजीर आज़म हाउस साहब हैं, वजीर आज़म साहब के घर का खर्चा है, चाहे वो कम करना हो, चाहे ऐसे खर्चे हो जो हमें इनएफिशिएंसीज की वजह से नजर आते थे। हमने अपनी काफी रिकवरीज बेहतर की, हमारे रेवेन्यूज में इजाफा हुआ, हमने अपने बहुत से जो टैक्स के टारगेट्स उनको अचीव किया। मेरा तो पर्सनल व्यू है कि 2020 अमिड टू द कोविड-19 जो पाकिस्तान ने सिचुएशन देखी अराउंड द ग्लोब, जो उसके हो रहा था, उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया। और पाकिस्तान हम उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि 2021 में भी पाकिस्तान बहुत बेहतर परफॉर्म करने जा रहा है। अच्छा, ये तो 2021 की अगर हम बात करें, ये जो आप कह रहे थे कि बड़ा अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान ने इकोनॉमिकली कोविड-19 में, लेकिन फिर हमने देखा कि ज़ाहिर है अगर पूरी ग्लोब में एक चेंजिंग्स आ रही हैं तो दैट विल हैव ए डेफिनेटली ह्यूज इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी टू। बात कर लेते हैं आप 2021 की। आपकी पेशन गोई क्या, एंटिसिपेशन क्या है, प्रेडिक्शन क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर? मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक बात है, वो है प्राइम मिनिस्टर साहब का पॉजिटिव माइंडसेट। जितना वो पॉजिटिव रहेंगे, इकोनॉमी उतनी प्रॉस्पर करेगी, क्योंकि जितनी वो तवज्जो इस वक्त इकोनॉमी पे दे रहे हैं, दिस इज अमेजिंग। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी इतनी तवज्जो इकोनॉमी पे नहीं दी गई है। मेरा पर्सनल व्यू है कि ये जो फिस्कल ईयर हम खत्म करेंगे जून 21 में, ये बहुत बेहतर होने जा रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे जैन टू दिसंबर की बात करें 21 के अंदर, पाकिस्तान बहुत से माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए जा रहा है। ये अब स्पेसिफिकली ज़रा बात कर लेते हैं 2021 में जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। सी पैक, सबसे पहले सी पैक पे आना चाहूँगी। बात नहीं हो रही सी पैक पे, अब वजह क्या है? एक सवाल ये, और दूसरा ये कि हमें लगा था जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान आमद हुई इस प्रोजेक्ट की कि अब तो पाकिस्तान की इकोनॉमी विल रेज टू दैट लेवल जिस पे हम एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे हुए थे। बहुत तेज़ी से प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, लेकिन अर्ली हार्वेस्ट फेज़ तो कंप्लीट हो गया, सेकंड फेज़ की बात नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा। नो डाउट कोविड-19 की वजह से कुछ इम्पैक्ट आया होगा, बट क्यों बात नहीं हो रही? देखिए, बात करना तो आप मीडिया वाले हैं, आपने करनी है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो देखा जाए तो सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं ही ऐसे कि आपको मीडिया की वो ज्यादा मंजूर नजर नहीं आएगी, क्योंकि फेज 1 तो कंप्लीट होने जा रहा है ना, जिसके अंदर आपको रोड का नेटवर्क नजर आ रहा है। अब जो फेज 2 है वो रेल का नेटवर्क बिछने जा रहा है, और उस पर टाइम लगेगा। उस पर काफी सारी बातें हो रही हैं। आप देखिए, तकरीबन 1800 किलोमीटर का जो रेलवे लाइन है वो नई बिछेगी। और आप ये देखें कि इस फेज को भी 2 से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और पहला हिस्सा भी इतना लंबा है कि वो आपको इस साल होता हुआ नजर नहीं आएगा। इनिशिएशन हो जाएगी, प्रोजेक्ट्स पे काम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि कोविड-19 की वजह से इन प्रोजेक्ट्स पे जो काम रुक गया है। आप अगर गौर करें, पाकिस्तान में इस वक्त अगर कंस्ट्रक्शन पॉलिसी की वजह से कंस्ट्रक्शन का सेगमेंट देखें, आपको लेबर की शॉर्टेज है। आपको बहुत सी जो लेबर है वो मुख्तलिफ लोगों से इंपोर्ट करनी पड़ रही है।
تو آپ دیکھیں کہ سی پیک کے لیے بھی جو لیبر ہے اس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, آپ کو اویلیبل ہے. بٹ the thing is that کہ آپ یہ غور کریں نا کہ آپ کو صرف پاکستانی نظر نہیں آ رہے, آپ کو بہت سے چائنیز ہے, میں تو ہر جگہ چائنیز دیکھ رہا ہوں, آپ کو چائنیز نظر آ رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. تو سی پیک کے اگر حوالے سے بات کریں, پروجیکٹس پہ کام چل رہا ہے, کچھ پاور پروجیکٹس ہیں اس پر بھی چل رہا ہے, اور کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید شامل ہو جائیں, وہ صحت کے شعبے بھی ہو سکتے ہیں, وہ زراعت کے شعبے بھی ہو سکتے ہیں. ابھی سی پیک کو لے کر اسپیسیفکلی یہ بتا دیں کہاں پر سٹینڈ کریں ہم اس وقت کہیں پر بھی اسٹینڈ نہیں کریں, کیونکہ جو پروجیکٹس ہم نے پلان کیے ہوئے تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہو رہے ہیں. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو فیز 1 ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس سال, پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ کا روڈ کا جتنا نیٹ ورک ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کچھ رہیں گی, ظاہر بات ہے وہ آپ کو ایک دم نظر نہیں آئے گا. لیکن سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ML1 یہ جو پروجیکٹ ہے نا یہ سٹارٹ ہو جائے گا اس سال, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے فیز میں اس یعنی کہ جو سیکنڈ فیز ہے اس کے جو پہلا حصہ ہے اس میں آپ کو پشاورنڈی اور لاہور تک کے جو اکنامک پروگریس کے حوالے سے بات کریں, انٹرنیشنلی جب اکنامک پروگریس کی بات کرتے ہیں نا ہم ضرور ذہن میں رکھتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, ایکسپورٹ ریشو کتنا ہے پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی. ہم نے خبروں میں سنا ہے کہ بہت سارے باہر سے کمپنیز انویسٹ کرنا چاہ رہی ہیں, اپنے پلانٹس لگانا چاہ رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, یا پھر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ابھی کس سٹیج پہ ہے, ہم اس نمبر میں کہاں پہ کھڑے ہیں, کس ریشو پہ؟ دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے نا یہ اس کے لیے آپ کو پورا ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. پاکستان اس پہ کام کر رہا ہے پچھلے 2 سال میں. اگر آپ غور کریں جب سے پیچھے کے گورنمنٹ 2018 میں آئی ہے, آپ دیکھیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے ہم کہاں سٹینڈ کر رہے تھے اور اب کہاں کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی 2-3 ایسے ایشوز ہیں جن پر کام کرنا باقی, جن میں سے سب سے امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا, اور میرا پرسنل ویو کہ گورنمنٹ کو اس پہ دھیان دینا چاہیے, اینڈ that is the insolvency issues. آپ یہ دیکھیں بہت سی انویسٹمنٹ آتی ہے, مسائل ہوتے ہیں, ان کے ساتھ fraudulent ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں, پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے مورال جو ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے جو یعنی کہ جو ورڈ اسپریڈ ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے, تو اس سے انویسٹمنٹ سیناریو کے اندر نیگیٹیوٹی چھا جاتی ہے. میرا اپنا پرسنل ویو کہ گورنمنٹ کو خاص طور پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اس پوائنٹ پہ ضرور دھیان دینا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں جتنے بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے جتنے بھی پوائنٹس ہیں پاکستان نے ان کو آپ سمجھے 80 to 90% کور کر لیا ہوا ہے. ہم ان میں کام بہت تیزی سے کر چکے, لیکن انسالوینسی کا جو ایشو ہے اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا. آپ یہ دیکھیں انسالوینسی کے ایشو کے لیے کیا ضروری ہے, کیونکہ آپ کو انٹیگریشن چاہیے. آپ کی جو انویسٹیگیشن والی اتھارٹیز ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کی انٹیگریشن چاہیے, تاکہ اگر ان کے ساتھ کوئی فراڈولنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو فوراً ان کے کیسز جو ہے وہ ریزالو کیے جائیں. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کی جائے, میں سمجھتا ہوں کہ 2021 کا جو سال ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے تبدیلی کا سال ہے, کیونکہ ہم نے 6 ماہ فسکل ایئر 2021 کے لیے سرپلس دیکھ لیا. کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی بات کر رہا ہوں. اگلے 6 مہینے اگر یہ سسٹینیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے, this is going to be amazing. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ اس سرپلس کی وجہ سے آپ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے نا وہ بہت امپروو کر جائے گا. بجٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں بھی جا رہا ہے, ایک اچھی خبر ہے. ایکسپورٹ ریشو کہہ رہے ہیں انکریز ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے تھوڑی سی کمی ہے, ہمیں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں آئی ٹی سٹی کی انیشیٹو کی طرف جانے کی ضرورت ہے اگر ہمیں اکنامک بوسٹ چاہیے؟ بالکل چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان, آپ جاپان کی میں بات کرتا ہوں, جاپان میں اگلے چند سالوں کے لیے تقریباً 10 لاکھ سافٹ ویئر انجینئرز چاہیے, اور ان کے ایمبیسڈر نے پاکستان سے ریکویسٹ کی. تو آپ یہاں سے پوٹینشیل دیکھیں کہ amidst the COVID-19 یہ جو آئی ٹی کی انڈسٹری یا آئی ٹی کا جو سیکٹر ہے یہ ایکسپونینشلی ایکسپینڈ کر رہا ہے. اور پاکستان کا فائدہ کیا ہے, کیونکہ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ ہائی اسکلڈ بھی ہے اور ہارڈ ورکنگ بھی ہے, وہ کام آ سکتی ہے. ہمیں یہاں پہ ایک چیز اور دیکھنی پڑے گی, کیونکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں کچھ ہمیں شفٹ نظر آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ غور کریں, کبھی ہمارے ملک کے اندر جو اکانومی ہوتی تھی وہ بیس کرتی تھی ایگریکلچر پہ, پھر آئی ایک انڈسٹریل ریولوشن, لیکن اس کی جو بیس ہے وہ ختم ہو گئی. آپ کو پچھلے 10 سے 15 سالوں کے اندر جو انڈسٹری ہے وہ لگتی ہوئی نظر نہیں آئی. ہم امپورٹ اورینٹیڈ ہو گئے. پھر کیا ہوا کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اور جو انٹرپرینورز ہیں انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو
خود سٹینڈ لیا اور آئی ٹی سیکٹر کے اندر آیا, یعنی کہ سروس سیکٹر میں. اب آپ یہ دیکھیں پاکستان کی ایکسپورٹس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہونے جا رہا ہے دیٹ از سروسز. یہ بہت امپورٹنٹ تھا اور حکومت کو اس پہ اور توجہ دینی چاہیے, اور میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ پاکستان اس پہ توجہ دے رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ آئی ٹی کے حوالے سے پالیسیز آ رہی ہیں, بہت سا کام ہونا باقی ہے, لوگوں کو انگیج کرنا ہے. ایسے انسٹیٹیوشنز گورنمنٹ نے بنائے ہیں کہ ان کو اور سکل یعنی کہ ہائی سکل کیا جا رہا ہے آئی ٹی سروسز کے حوالے سے. آئی تھنک 2021 کے اندر ہمیں اس پر اور زیادہ توجہ دینی چاہیے. آپ انیشیٹوز کی بات تو کر رہے ہیں, پی ایم عمران خان بھی بڑا فوکس کر رہے ہیں ڈیجیٹلائزیشن پہ اور بڑے اقدام بھی ہیں اس حوالے سے. ان کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں جو ہماری اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز ہیں یا پھر ہمارے کنسٹرکشن اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جو پالیسیز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی جو موجودہ حکومت کی ہے, کون سی ڈپارٹمنٹس میں پوٹینشیل موجود ہے؟ ہاں, پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ابھی جو ٹیکسٹائل پالیسی آئی ہے اس کے فوائد کیا ہیں, کیونکہ یہ عوام کو بتانا بہت ضروری ہے. دیکھیں جتنی مایوسی ہم نے پچھلے 10-15 سالوں میں دیکھی ہے وہ مایوسی کے بادل چھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صرف اس ایک پالیسی کی وجہ سے. وہ کیسے؟ کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ میئر $10 بلین انویسٹ کرے گی اور تقریباً $100 ارب جو ہیں وہ ایکسپورٹ کے ہمیں حاصل ہوں گے اگلے 5 سال کے دوران. دس از امیزنگ اسٹف. آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ آپ کی آٹو پالیسی آنے والی ہے, ابھی آپ کی الیکٹرک وہیکل پالیسی جو وہ بھی آئی ہے, اس میں بہت سا کام ہونا باقی ہے. آپ کی آٹو انڈسٹری جو ایکسپینڈ ہونے جا رہی ہے اور ایکسپونینشل ایکسپینڈ ہونے جا رہی ہے. پوٹینشیل پہ آئے تو پاکستان 2 شعبوں میں کام کر سکتا ہے. نمبر 1 از دی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ. آپ دیکھیں کہ کووڈ-19 کی سیکنڈ ویو آئی ہے اور یہ بہت زیادہ ڈیڈلی ہے, اور پاکستان الحمدللہ سیلف سفیشینٹ ہے اس حوالے سے اور ایکسپورٹ کرنے کا بھی پوٹینشیل رکھتا ہے.